نماز غوثیہ کا نام سنا ہے؟ نماز غوثیہ، نماز تراویح سنا ہوگا، نماز عیدین سنا ہوگا، نماز جمعہ آپ نے سنا ہوگا، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب عشاء، یہ سب آپ نے سنا ہوگا، نماز وتر سنی ہوگی، آپ نے نماز استخارہ سنا ہوگا، یہ سب آپ نے سن رکھا ہوگا، نماز استسقاء سنا، نماز غوثیہ سنا ہے آپ نے؟ بھائی صاحب کتابوں میں لکھا، یہ بھی یوٹیوب پر یہ لوگ بتا رہے ہیں۔ ایک صاحب نے کتاب لکھی ہے فیضان سنت، وہ ابھی زندہ ہے، یوٹیوب پر بہت فیمس ہے۔ یہاں اپنے سر کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین کی وہ لگاتے ہیں، مہر لگاتے ہیں، اور سفید پگڑی ہوتی ہے یا ہری پگڑی بھی کبھی کبھی باندھتے ہیں، یوٹیوب پہ فیمس ہے، فیضان سنت ان کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے نماز غوثیہ کو ذکر کیا ہے، اور ان سے پہلے بھی لوگوں نے بہار شریعت ایک فقہ کی کتاب فقہ حنفی کی، اس میں بھی اس نماز کا ذکر ہے، نماز غوثیہ۔ کیا ہے نماز بھائی؟ نماز غوثیہ کیسے پڑھتے ہیں؟ ایک سوال کرنے والا سوال کر رہا، 2-2.5 منٹ کی کلپ ہے کہ جناب لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ نماز ایجاد کی ہے، بدعت آپ نے بنائی ہے، یہ نماز غوثیہ کا ثبوت کہاں سے آپ لے گئے؟ غوثیہ کا مطلب سمجھے؟ یہی شیخ عبد القادر جیلانی والی نماز۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نماز میں میں دین میں ایک بال کے برابر کسی چیز کا اضافہ نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ بات تو صحیح تھی، یہ دعویٰ تھا۔ اس کے بعد دیکھیے کیا کرتے ہیں، اس کے بعد کا ان کا جملہ ہی تو تھا کہ یہ نماز غوثیہ دراصل بزرگوں سے چلی آ رہی ہے۔ اب پہلا جملہ کیا ہے؟ ایک بال برابر بھی میں دین میں اضافہ نہیں کرتا، اور کیسے کر سکتا ہوں؟ دوسرا جملہ ہے یہ نماز بزرگوں سے چلی آ رہی ہے، یہ نفلی نماز ہے جیسے نماز اشراق وغیرہ۔ نماز اشراق تو سنت سے ثابت ہے، اس کی مثال دی اور کہا یہ بزرگوں سے چلی آ رہی ایک نماز ہے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ میں نے بتایا ہے، اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، اور پھر کتاب اٹھا کر وہ طریقہ بتا رہے ہیں۔ عمل نہ کریے گا میرے بھائیو، ایک گمراہ کن نماز ہے، اس میں شرک اور بدعت دونوں ایک وقت میں پائی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیے کیا ہے، مغرب کی نماز پڑھ کر بتا رہے ہیں طریقہ، مغرب کی نماز پڑھ کر 2 رکعت انسان نفل پڑھے، اور دونوں رکعت میں الحمد کے بعد 11 بار قل هو اللہ احد پڑھے۔ دیکھو قل هو اللہ احد پڑھے، اگر قل هو اللہ احد میں کیا ہے یہ پتا ہوتا تو اس طرح کی واہیات کرتے ہیں؟ صرف قل شریف ختم شریف معنی پتہ ہی نہیں ہے۔ قرآن کی آیت میں توحید ہے اور وہی پڑھ کے شرک کیا جا رہا ہے۔ ختم شریف، فاتحہ شریف، سارے شریف لگائے جا رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں عبادت ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، اور پھر غیر اللہ کے نام پہ سارے جو جانور ذبح کیے جا رہے ہیں، کھانے کیے جا رہے ہیں، اس میں پیش کیا، یعنی توحید قرآن کی آیتوں کو پڑھ کے شرک کیا جا رہا ہے۔ اللہ کی قسم اس سے بڑا اللہ اس کے رسول کے ساتھ مذاق نہیں ہو سکتا، قرآن کے ساتھ اس سے بڑا مذاق نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن پڑھ کے تم شرک کر رہے ہو۔ 11 بار قل اللہ، اس کے بعد کیا؟ سلام پھیر دیں، سلام کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں۔ تعریف کے لیے سورہ فاتحہ پڑھیں، مثال کے طور پہ کہا تعریف کے لیے آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر 11 بار درود و سلام عرض کریں جناب عربی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کے بعد دعا کریں۔ دعا کیسی ہے دیکھیے، یا رسول اللہ یا نبی اللہ اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات۔ اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، میری مدد فرمائیے، میری دستگیری کریے، میری فریاد رسی کریے میری حاجتوں کو پورا کرنے میں، اے حاجتوں کو پورا کرنے والے۔ یہ کس سے دعا کی جا رہی ہے؟ یا رسول اللہ یا نبی اللہ۔ کہاں؟ پوری دنیا میں کسی بھی کونے میں، کہیں بھی کسی بھی شریف والے شہر میں آدمی موجود ہو اور شریف عقیدے والا ہو، وہ پکار رہا ہے، دعا کر رہا ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ نبی پاک سن رہے ہیں۔ پکارا کسے جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بس اتنے پہ بات ہوتی، تب بھی ہضم کے لائق نہیں تھی، تب بھی شرک ہے۔ اس کے آگے دیکھیے، اس کے بعد کہتے ہیں پھر اتنا کہنے کے بعد عراق بغداد شریف کی طرف اپنا چہرہ کرو اور 11 قدم چلو، 11 قدم چلو۔ مسجد میں قبلہ کدھر ہے؟ ہم لوگ کا ادھر سے بغداد کدھر پڑتا ہے؟ تھوڑا سا ادھر آ جائیے، یہ قبلہ ہے، تھوڑا سا ادھر بغداد۔
کہہ رہے ہیں پھر اس کے بعد بغداد کی طرف، عراق کی طرف چہرہ کرو اور چہرہ کر کے 11 قدم چلو، ہر قدم پر یہ دعا پڑھو. کون سی دعا؟ یا غوث الثقلین یا کریم الطرفین اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات. اے جنات و انسان کے مدد کرنے والے فریاد رس، اے ماں باپ کی جانب سے بہترین نسب والے، ہماری مدد فرمائیے، ہماری فریاد رسی کریے ہمارے حاجتوں کو پورا کرنے میں، اے حاجتوں کو پورا کرنے والے. یہ کس کو پکارا گیا؟ یہی پیرانے پیر جن کو یہ غوث اعظم کہتے ہیں، نعوذ باللہ. انسان تھرا جائے. نماز 2 رکعت پڑھی، وہ بھی نماز وہ نماز کہ 11 بار قل هو اللہ احد پڑھوایا جا رہا ہے، ایک تعداد. یہ بدعت اس میں انکلوڈ کر دی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ 11 بار آپ پڑھو. یہ تعداد کس نے آپ کو بتا دی؟ قرآن تو کہتا ہے کہ جو آسان ہے وہ پڑھو. سورہ فاتحہ کے بعد جو سورتیں ہیں قرآن نے ایک قاعدہ دے دیا، جو تمہارے لیے آسان وہ پڑھو. اگر آپ کو صرف ایک سورت قل اللہ احد یاد ہے تو آپ دونوں رکعتوں میں قل اللہ احد پڑھ سکتے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ آپ کو ہر رکعت میں پڑھنی. یہ کہہ رہے ہیں 11 بار ہر رکعت میں پڑھا جائے. یہ کس نے بتایا؟ یہ ایک بدعت ہو گئی. اس کے بعد کہتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد حمد اللہ کی بیان کی جائے اور اس میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے. سلام پھیرنے کے بعد میرے نبی کے تو اذکار کچھ اور ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہے. یہ آپ کو کس نے بتایا کہ یہاں پر آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے؟ تیسری بات 11 بار درود و سلام عرض کرنا ہے اور وہ بھی نماز کے بعد. یہ بھی غلط جگہ پہ آپ پیش فرما رہے ہیں. اور چوتھی بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے دعا کیا جائے، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، آپ ہماری مدد کریے. اللہ کی قسم ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے یہاں تک کہا تھا کہ اللہ کے نبی جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. میرے نبی نے فوراً وہیں پر روک دیا اور آپ نے فرمایا اتجعل للہ ندا، کیا محمد الرسول اللہ کو اللہ کا ساجی و شریک بنا رہے ہو؟ ایک لڑکی نے، چھوٹی سی بچی نے نظم پڑھتے ہوئے کہہ دیا فینا نبی یعلم ما فی غدی، ہمارے درمیان ایک ایسا نبی ہے جو کل کی بات بھی جانتا ہے. میرے نبی نے فوراً فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ مت کہو، یہ غلط ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سی بچی سے بھی شرکیہ جملے برداشت نہ کیے. پورا قرآن بھرا پڑا ہے. اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، جو اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ میں دوسروں کو پکارتا ہے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں. ایسے لوگ ظالم ہیں، ایسے لوگ مشرک ہیں، ایسے لوگ ہی گنہگار ہیں. یہ قرآن میں کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کی ہیں. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ میں کسی اور کو نہ پکارا کرو، کسی اور سے دعائیں نہ کیا کرو. جناب علی نماز غوثیہ میں بیان کر رہے ہیں کہ نماز پڑھو، نماز کے بعد اسی مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرو. یعنی اسی مسجد میں تم شرک کرو، اسی مسجد میں تم بدعت کرو. اور اسی پہ بس نہیں، اس کے بعد تم عراق کی طرف، یعنی قبلہ بھی بدلو. قبلہ ادھر تھا، قبلہ بھی بدلو، عراق کی طرف چہرہ کرو. اور پھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ غفر اللہ لہ، ان سے دعائیں کرو. اور جو دعا میں کیا کہا گیا؟ یا غوث الثقلین، اے جنات و انسانوں کے فریاد رس. اس سے بڑا شرک اور کفر کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی شرک ہے؟ اے جنات و انسانوں کے فریاد رس. قرآن میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اے نبی اگر آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف دینا چاہے، کوئی کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ روک دے. اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بھلائی دینا چاہے، کسی کی ہمت نہیں کسی کو روک دے. ہم اور آپ نماز کے بعد دعائیں پڑھتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. اے اللہ رب العالمین جس کو تو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے تو روکنا چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا. اور ادھر کہا جا رہا ہے یا غوث الثقلین. یہ جناتوں اور انسانوں سب کا مددگار، ان کو مانتے تبھی غوث اعظم کہتے ہیں. ان لوگوں نے امام اعظم کو رتبہ جس دن امام ابو حنیفہ کو دیا، ان لوگوں نے اسی دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ڈاکہ ڈال دیا تھا. اور جس دن ان لوگوں نے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو غوث اعظم کا ٹائٹل دیا، اسی دن ان لوگوں نے رب العالمین کی توحید میں نقب زنی کر دی. دونوں باتیں یاد رکھو، امام اعظم اور غوث اعظم، یہ دونوں چیزیں سننے میں اچھی لگتی ہیں، لیکن میں مانتا ہوں کہ غوث اعظم یہ اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی ہے اگر کسی اور کے لیے کہا جائے، اور امام اعظم یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے اگر کسی اور کو کہا جائے. غوث اعظم بھی اللہ ہے، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ عقیدہ بنا کے رکھا ہے. آپ کو لگ رہا کہ یہ دین کی نماز ہے، اس میں آپ کو نہیں لگا کہ کس کو پکارا گیا. نماز پڑھی آپ نے،
اکیلے نماز پڑھی نا 2 رکعت، ایاک نعبد و ایاک نستعین، 11 بار اس میں کہا گیا کہ الحمد کے بعد 11 بار قل اللہ احد، الحمد میں ایاک نعبد و ایاک نستعین تو آیا ہوگا، اس کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ پھر جیسے نماز ختم ہوئی یا رسول اللہ یا نبی اللہ، کہاں گیا اللہ؟ پھر کہاں گئی ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ اور وہی نہیں، پھر اور آگے بڑھے، پھر اس کے بعد آپ نے رسول کو چھوڑا، ایک امتی جو 561 ہجری میں جن کی وفات ہوئی ہے، آپ نے کہا یا غوث الثقلین، کہاں گئی ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ کہاں گئی توحید؟ وہ بھی اللہ کی مسجد میں، وہ بھی نماز کے فوراً بعد۔ اس سے بڑا جرم اس دھرتی پہ نہیں ہو سکتا۔ اہل کتاب نے بھی یہ جرم نہیں کیا ہے، اور میرے بھائیوں اس کا دفاع کرتے ہیں، اس کا دفاع کرتے ہیں لوگ۔ یوٹیوب دیکھیے، میں آج 2-3 گھنٹے کھگالے ان کے علماء کی تقریریں اسی لیے سنی کہ ان کا کیا بیانیہ، یہ لوگ کچھ شرم و حیا باقی ہے کہ بس ڈھٹائی پہ ہیں، تو معلوم یہ ہو کہ صرف ڈھٹائی پہ ہیں، یہ دفاع کر رہے ہیں باقاعدہ۔ اور فیضان سنت ان کی کتاب ہے، جناب الیاس قادری حفظہ اللہ و ہداہ اللہ، اللہ ان کو ہدایت دے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا۔ اس کے بعد آپ سمجھ سکتے ہو کہ یہ ایصال ثواب کے لیے کرتے ہیں؟ نہیں، ایصال ثواب کے لیے نہیں کرتے ہیں، یہ دے رہے ہیں کہ بس ہمارے سے ناراض نہ ہوئیے گا، ہماری مصیبتوں میں کام آ جائیے گا اور ہمارے لیے سفارش کریے گا۔ نعوذ باللہ، ایک رب کے در کو چھوڑا ہے تو کس در پہ جاؤ گے تمہیں خود اندازہ نہیں ہے۔ نماز پڑھ کے فوراً شرک کرو گے اور ابلیس کی حمایت کرو گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تمہاری مسجدوں میں شرک ہو رہا ہے، تمہاری مسجدوں میں غیر اللہ کو پکارا جا رہا ہے۔ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی حاجت روائی کے لیے پکارے تو وہ بھی شرک ہے، کیونکہ یہ حق صرف اللہ رب العالمین کا ہے، اور یہ حق میرے نبی نے دنیا کو بتایا ہے کہ یہ حق صرف اللہ کا ہے۔ آپ نے جو فرمایا لا الہ الا اللہ، اس کا معنی بھی یہی تھا کہ صرف عبادت کے لائق اللہ تعالیٰ ہے، دعا کرنا عبادت ہے۔ اس عبادت کو آپ نے کیسے جرت ہوئی کہ آپ نے کسی غیر اللہ کو اس کا حقدار بنا دیا؟ نبی کو بھی اور پھر ان کی ایک امتی کو بھی، سب کو۔ اس کے بعد کہ تو ہم صحیح العقیدہ مسلمان ہیں۔ توبہ کر لے، ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لے، ابھی بھی وقت ہے۔ قرآن نے سچ کہا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اکثر لوگوں کی حالت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہوئے بھی وہ مشرک ہیں۔ اگر امت مسلمہ کلمہ کو مسلمان بھائیوں پر اس کو فٹ کریں تو اللہ کی قسم یا علی المدد کہنے والے لوگ پہلے نمبر پہ آئیں گے، یا غوث المدد کہنے والے لوگ اس میں پہلے نمبر پہ آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مشرک ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارے۔ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، بلکہ وہ ان کی دعاؤں سے بھی غافل ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب کل قیامت کے دن دنیا والوں کو اٹھایا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، تو یہ لوگ ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کی اس عبادت کا وہ انکار کر دیں گے۔ اس آیت کی روشنی میں یقین سے میں کہہ سکتا ہوں کہ کل قیامت کے دن میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دشمن ہوں گے، ان کے لیے سفارش نہیں کریں گے اور ان کی اس عبادت کا انکار کر جائیں گے، چاہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔